السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور ایسی دلچسپ ہونے والی ہے کہ بے اختیار آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر سائنس بھری پڑی ہے۔ اگر میں ایسے کہوں کہ قرآن سائنس سے بہت آگے ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، میں ثابت کروں گا آج کی اس ویڈیو سے۔ لیکن جہاں پہ آپ فالتو ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھوڑی سی انفارمیٹو ویڈیوز پوری دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ زندگی میں کہیں نہ کہیں تو کام آ ہی جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک سورت کی، سورت الحدید۔ الحدید کا مطلب لوہا۔ اس کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اب لوہے سے چاہے آپ قلم بنا لو یا لوہے سے آپ تلوار بنا لو، بندوق بنا لو، دونوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور انتہا کا نقصان بھی۔ ایسا فائدہ جو قوموں کو بنا بھی سکتا ہے اور قوموں کو گرا بھی سکتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس کا نام الحدید کیوں رکھا گیا۔ یعنی لوہے کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت کا نام ہی الحدید رکھ دیا گیا۔ تو یہاں پہ نوٹ کریں، باقی ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا۔ جہاں پہ بات لوہے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے لوہے کو اتارا۔ خیر یہ بات تو اب سائنس ثابت کر چکی ہے اور بالکل مانتی ہے اس چیز کو کہ ہمارے پوری زمین تو کیا پورے نظام شمسی میں بھی لوہا بننے کا کہیں پہ کوئی نظام ہے ہی نہیں، لوہے کو بنایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ لوہا بننے کے لیے آپ کو ایک ہائی ٹمپریچر چاہیے، انتہائی ہائی ٹمپریچر، اور اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نظام شمسی میں ہے ہی نہیں، سورج پہ بھی وہ ٹمپریچر نہیں ہے۔ تو یہ بنتا کہاں پہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ سورج ہمارا جو ہے وہ درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اصل میں سورج سے بڑے کئی ستارے موجود ہیں، بڑے بڑے کئی ستارے جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ تو وہ جب اپنی آخری عمر کو پہنچتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں ستارے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ اس کے اندر پھر وہ سپر نووا بن جاتے ہیں۔ جو سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، سپر نووا بن جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے۔ اور اس ٹمپریچر پر جب سپر نووا پہنچتا ہے تب اس کے اندر لوہا بنتا ہے، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو یہ جب پھٹتا ہے دھماکہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہر چیز اچھل کے دور دور تک جاتی ہے۔ تو وہی جب ستارہ پھٹتا ہے تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں، جس کو ہم سائنس کی زبان میں میٹیورائٹ کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے شہاب ثاقب۔ اس میں کئی موویاں بھی بنی ہیں جس میں وہ گرتے ہوئے بڑے بڑے آگ کے گولے دکھائے جاتے ہیں۔ تو ہماری زمین کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ ہمارے بننے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کے، اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ لوہا ضرورت ہے انسان کی بہت بڑی۔ آج کی زندگی میں سے اگر لوہا نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ کی ٹیکنالوجی کہاں چلی جائے گی ساری؟ فنش۔ تو اس لیے لوہے کی اتنی اہمیت تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، اس کے بعد لوہے کی اور شہاب ثاقب کی جو تھی وہ بارش کی زمین کے اوپر، اور بارش کر کر کے ہمارے لیے اتنا لوہا جمع کر دیا جو ہمارے لیے کافی تھا۔ اب ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے سائنس نے اتنی ترقی کہاں کی تھی جو لوہے کے بارے میں اتنی؟ اس ٹائم تو عرب کے بدو جو تھے وہ صرف تلوار بناتے تھے لوہے سے، یا ڈھال بناتے تھے بس۔ اب اگلی مزیدار چیز پہ آئیے۔ قرآن مجید میں سورت الحدید کون سے نمبر پر آتی ہے؟ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114، 114۔ اور جو الحدید صورت ہے وہ آتی ہے 57 نمبر پہ، 57 نمبر پہ ٹوٹل صورتیں ہیں۔ درمیان میں 57 نمبر، بالکل درمیان میں کون سی صورت ہے؟ الحدید، میں نے لوہا۔ بھائی درمیان میں ہی ہونا تھا نا؟ کیوں؟ بھائی جو زمین ہے، لوہا زمین میں کہاں پایا جاتا ہے؟ اوپر پانی میں؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں، ہماری زمین کے بالکل درمیان میں لوہا ہے، لوہے کی تہ ہے۔ تو بھائی لوہا جب زمین کے بالکل درمیان میں ہے تو یہ صورت بھی قرآن کے بالکل درمیان میں ہے نا؟ مزے کی بات۔ اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک علم ہے جس کو علم ابجد کہا جاتا ہے، بہت پرانا علم ہے یہ۔
یعنی وہ فرعون کے زمانے سے، اس سے بھی پہلے شاید چلا آ رہا ہے، اور جس میں وہ عامل حضرات جو ہوتے ہیں وہ نمبر لکھ کے حساب کتاب کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ 786، 786. یعنی یہ 786 کیسے بنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ان کے حدود کا حساب کر کے علم ابجد کے لحاظ سے 786 بنتا ہے. تو یہ ایک علم ہے جس سے شروع بہت پرانا استعمال کرتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ الف کا نمبر 1 ہے، بے کا نمبر 2 ہے دوسرے نمبر پہ، جیم کا نمبر 3 ہے. یعنی اس میں مختلف ہندسوں کو حروف تہجی کے جو حروف ہیں ان کو مختلف نمبر دیے جاتے ہیں. اب مزے کی بات کیا ہے، عربی زبان میں ٹوٹل 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر الحدید کے ابجد نکالا جائے، یعنی پہلے الف آتا ہے تو الف کا نمبر کون سا ہوا؟ 1، ٹھیک ہے. اور پلس آگے پھر کیا جاتا ہے؟ لام کا جو نمبر ہے وہ 30 ہے. آگے ہے جو ہے وہ 8 نمبر پہ ہے. تو یہ 1 + 30 + 8 + 4 + 10 + 4 یہ ٹوٹل بنتا ہے 57. یعنی الحدید کے جو الفاظ ہیں ان کے اگر علم ابجد کے حساب سے ٹوٹل نکالا جائے وہ بنتا ہے 57. اور الحدید کی صورت کا نمبر بھی کیا ہے؟ 57. اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف. اچھا، کوئی بھی آئٹم ہے یا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اٹامک نمبر ہوتا ہے اور ایک اٹامک ماس ہوتا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے الف اور لام کو ہٹا دیتے، پیچھے بچ گیا حدید لفظ، اور جب حدید کے حروف کو جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 26. اب 26 کیا ہے؟ 26 بھائی لوہے کا اٹامک نمبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ ہے، اس کے 4 آئسوٹوپ ہیں. آئرن کے 4 آئسوٹوپ ہیں. کتنے آئسوٹوپ؟ جب سائنس جانتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئسوٹوپ کیا ہوتا ہے. آئرن کے 4 آئسوٹوپ ہیں، اور قرآن مجید میں الحدید صورت کے رکوع بھی 4 ہیں. یار یہ سارا اتفاق ہے کیا؟ بالکل نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہے جو ہمارے ذہنوں سے بہت بلند ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات آ جاتے ہیں. ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کے سب سے اندرونی تہہ انر کور میں پایا جاتا ہے، اور زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی جو پیمائش ہے وہ 2475 کلومیٹر ہے. سائنسدان نے ایگزیکٹ پیمائش تو نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں 2400 تو کنفرم ہے. لیکن قرآن کریم میں کہتا ہوں کہ اس کی اصل پیمائش میں نے ناپا تھوڑی ہے، میں نے نہیں ناپا. سائنس کہتی ہے کہ 2400 کلومیٹر کے قریب ہے اس تہہ کی جو موٹائی ہے، ڈائی میٹر جو اس کا ہے. لیکن میں کہتا ہوں 2475، 2475 کلومیٹر. کیوں بھائی؟ یہ میں نے کیسے بتا دیے؟ کیونکہ سورۃ الحدید کے جتنے ٹوٹل حروف ہیں، ٹوٹل حروف 2475 ہیں. یعنی جتنی اس کی موٹائی ہے اتنی ہی حروف الحدید صورت کی ہیں. جتنے آئرن کے آئسوٹوپ ہیں لوہے کے، اتنے ہی قرآن مجید کے رکوع ہیں. قرآن لوہا درمیان میں ہے، سورۃ الحدید بھی قرآن کی صورتوں کے درمیان میں ہے. یار کتنا یہ سارا اتفاق تو نہیں ہو سکتا یار، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہ میرے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ نشانیاں کھولتے ہیں، اور یہ نشانیاں تو کھلتی رہیں گی قیامت تک.